الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آستانہ عالیہ شرق پور شریف سے صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرق پوری ممبر صوبائی اسمبلی گزارش کر رہا ہوں۔ آج 18 اپریل بروز اتوار جو تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں کہ لاہور یتیم خانہ چوک میں جہاں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مرکزی دفتر ہے وہاں شدید ترین پولیس کارروائی جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سمجھ سے اور ہوش سے کام لینا چاہیے، اور یہ جو کارروائیاں ہیں ان کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلے گا۔ فی الفور حکومت کو اپنی تمام کارروائیاں جہاں جہاں بھی علماء کرام کے خلاف جو کر رہے ہیں اور جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں ان کو برائے مہربانی ختم کیا جائے، اور تحریک لبیک والوں سے بھی گزارش ہے کہ غیر مشروع طور پہ اپنے دھرنے ختم کریں اور مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں۔ حکومت کو اپنی دلیل سے کنونس کریں، حکومت آپ کو اپنی دلیل سے کنونس کریں۔ اگر ہم اپنی جماعت کے کسی قائد کے پابند ہوتے ہیں تو وطن کے قائد کے بھی پابند ہونا پڑے گا۔ تحریک لبیک کے قائد سعد رضوی صاحب مداز اللہ علی ہیں، یقیناً وہ جو میسیج دیں گے سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ تو اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو ہمارے قائد اس وقت عمران خان ہیں، اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ واحد وہ وزیر اعظم ہے جو عشق مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، جو اقوام متحدہ میں جا کے عشق کی بات کرتا ہے، جو آج بھی اقوام عالم کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ پوری یورپ کے اندر یہ قوانین بنائے جائیں کہ توہین رسالت کے خلاف، توہین رسالت کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ کو کہے کسی بھی اللہ کے نبی کی شان میں تو قابل گرفت ہونا چاہیے۔ ہاں ان کے کچھ معاملات جو مطالبات منظور نہیں ہو پا رہے، اگر حکومت اس میں غلطی کر رہی ہے تو ہمیں طریقے سے اور دلیل سے اس کو سمجھانا ہے۔ چوک چوراہے بند کرنا قطعاً حرام فعل ہے، قطعاً حرام فعل ہے۔ ہم کیوں عقل سے کام نہیں لے رہے؟ علم کے ساتھ ساتھ خدا کے لیے عقل سے کام بھی لے لیں۔ علم اللہ نے اگر دے دیا تو عقل بھی مانگ لیں۔ اگر عقل حکومت سے بھی عقل سے کام نہیں لے رہی، حکومت بھی اگر عقل لے رہی ہے تو مفت دینے کو تیار ہو۔ علماء کو عقل چاہیے تو مفت دینے کو تیار ہو۔ حضور شیر ربانی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے سمجھ بھی عطا کی ہوئی ہے، بصیرت بھی عطا کی ہوئی ہے۔ جب میں ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہوں شیخو پورے کا، پورے ضلع میں شیعہ سنی وہابی ایک لڑائی کو ثابت کر دے، اللہ کے فضل و کرم سے میرے سیاسی طور پہ ایکٹیو ہونے سے پہلے شرق پور شریف میں ہر سال چوک شیر ربانی میں شیعہ سنی دنگا فساد ہوتا تھا، لیکن جب سے مجھے ایم این اے بنایا گیا اس وقت سے لے کے میرا ضلع ناظمی ٹینیور تک ایک جھگڑا کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اور پھر پورے ضلع میں جب میرا نظام ہوا، میرے اختیارات ہوئے، تو پورے ضلع میں ایک لڑائی جھگڑا ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو ابھی بھی میں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے اچھا ملاقات کی، پرائم منسٹر صاحب کو بھی پیغامات بھیجے، اور حساس کے ذمہ دار لوگوں کو بھی میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ خیز بات چیت نہیں ہو سکی۔ اگر بات ہو جاتی تو میں ان کو یہ عقل ضرور دے دیتا کہ ڈانگ سوٹا چلائے بغیر کس طریقے سے سب کو ایک پیج کے اوپر لایا جا سکتا ہے۔ جو حکومت ڈنڈے سے مسئلہ حل کر رہی ہے، یہ مسئلہ پیار سے حل ہو سکتا تھا، بشرطے کو ہمارے جیسے خادم سے کوئی رہنمائی لے لی ہوتی۔ اور علماء کرام سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے اہل سنت کو طاقت میں لے کے آئیں۔ پہلے طاہر القادری صاحب بھی موومنٹ چلاتے رہے، بڑی کامیابی موومنٹ انہوں نے چلائیں، لیکن تنے تنہا چلنے کا شوق انہیں بھی تھا، وہ بھی اپنی سیاسی موومنٹ تباہ و برباد کر کے بیٹھ گئے۔ تحریک لبیک والوں نے بھی بڑی زبردست موومنٹ چلائی، بہت زیادہ جوش جذبہ لوگوں کو ان کے ساتھ ہوا، ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ رہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایک ذوق، ایک فرونیت کا ذوق تھا کہ ہم تنے تنہا فتح کر لیں گے۔ یہ بھی اپنی تحریک کو برباد کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے میرے ہاتھ دیکھیں، علم کے ساتھ ساتھ عقل سے کام لیں، اپنے بھیجوں کو ٹھکانے میں رکھیں، اہل سنت کو اقتدار میں لے کے آئیں۔ جب اہل سنت اتحاد کے ساتھ، نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ ایک سیاسی موومنٹ چلائیں گے تو اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو ہر چیز آپ کی مرضی سے چلے گی۔ چوک چوراہے بند کرنا نہ شریعت میں جائز ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، نہ صحابہ کی سنت کے اندر کوئی ہمیں ایسی بات نظر آتی ہے۔ جو برقی مسئلہ ہو جائے، بلکہ میں نے تو حکومت وقت کو چند دن پہلے یہ تجویز بار بار دی ہے کہ آپ اس کے اوپر پروٹوکول بنائیں، خواہ عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں یا علماء کرام ہوں، چوک بند کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا کوئی احتجاج ہے فرانس کے خلاف، ہم نے یہ کیا کر رہی ہے؟ پولیس بھی ہم کلمہ
یا رسول اللہ کہنے والوں کو اوپر ظلم کر رہی ہے اور یا رسول اللہ کہنے والے اپنی پولیس کے بھائیوں کو مار رہی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بدلہ تو ہم نے فرات سے لینا ہے, بدلہ تو ہم نے دشمنوں سے لینا ہے. ہم اپنا گھر کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے میرا آخری یہ مطالبہ ہے, حکومت وقت سے بھی پھر فور یہ جو ایکشن اس کو بند کریں, امن کے ساتھ آ جائیں, انہیں پرسکون طریقے سے دھرنا ختم کرنے دیں. اور تمام تحریک لبیک والوں سے گزارش ہے کہ اپنا دھرنا فوراً غیر مشروط ختم کریں اور مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں. جو آپ کے اوپر پابندی لگی ہے ہم اس پابندی کے خلاف ہیں. تحریک لبیک کے خلاف سیاسی پابندی نہیں ہونی چاہیے, لیکن تحریک لبیک کو یہ بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ حکومت کے ریٹ کو چیلنج کرے. تحریک لبیک کو یہ بھی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ چوک چوراہے بند کرے. تحریک لبیک کو یہ بھی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے رکشے جلائے اور لوگوں کی دکانوں کے نظر آتش کرے اور سپاہیوں کے اوپر ہاتھ اٹھائے. اس بات کی کبھی اجازت نہیں دی جا سکتی. مجھے بتائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کے اندر کیا صحابہ کو اذان دینے سے منع نہ فرمایا؟ کیا تدبر حکمت سے کام نہ لیا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے, ریاست مدینہ جب قائم ہوئی تو پھر ریاست مدینہ کے تحفظ کے لیے تلوار اٹھائی, ریاست بنانے کے لیے تلوار نہیں آپ نے اٹھائی. اسی طریقے سے آج وطن عزیز پاکستان کے اندر اگر اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے, جب وہ لوگ زیادہ اسمبلیوں کے اندر ہیں جو دین کو نہیں سمجھتے, تو حضرت آپ کو تدبیر اختیار کرنا ہوگی, عقل سے کام لینا ہوگا, ہوش سے کام لینا ہوگا. تبلیغ اور تحریک سے جو آپ کی ابھی ایک طاقت بنی ہے, اس طاقت کو بڑھنے دیں, اس طاقت کو مضبوط کریں, علماء کرام کے درمیان اتحاد پیدا کریں, قرآن و سنت کے مطابق چلنے والوں کو ایک جگہ پہ لے کے آئیں, اپنی اپنی ڈانگ اور اپنی اپنی پتیلی مت چھٹکائیں. یہ شوق مت پیدا کریں کہ میں نے یہ کر دینا ہے اور میں نے وہ کر دینا ہے. جو بھی جتنا مرضی بڑا علامہ فلاما ہو, سب سرکاری مدینہ کے کتے ہیں, سرکاری مدینہ کے غلام ہیں. کیا کسی کی اوقات ہے؟ یہی غلط فہمی طاہر القادری صاحب کو لے ڈوبی اور یہی غلط فہمی آج تحریک لبیک کو لے کے ڈوب رہی ہے, جو ہمارے لیے افسوس کی بات ہے, ہمارے لیے تکلیف کی بات ہے. خدا کے لیے حکومت وقت کو پھر میں یہ وارننگ دیتا ہوں, پھر یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ غیر مشروط یہ دھرنے کے اوپر چڑھائی کو بند کریں, علماء کرام کی گرفتاریاں ختم کریں. جن علماء کو بلا جواز گرفتار کیا گیا ان کو فی الفور رہا کریں اور ان کو اپنے آپ کو سمجھ کے اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے حکومت کے سامنے رکھنے کی جو ہے وہ موقع دیں. اور حکومت وقت نے جو سٹینڈ لیا ہے فراز کے خلاف, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے. اور یہ قوانین یورپ اور امریکہ اور کینیڈا اور تمام غیر مسلم حکومتوں میں اقوام متحدہ کی طرف سے یہ قوانین بنوانے چاہیے کہ اللہ کے کسی پیارے نبی کی جو توہین ہے اس کو دہشت گردی سے بڑا جرم قرار دیا جائے گا. کیوں؟ اس سے ہمارے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کے دل دکھاتے ہیں. یہ دہشت گردی ہے, یہ آزادی اظہار نہیں ہے, یہ آزادی خیال نہیں ہے, اظہار رائے نہیں ہے. ہمیں کوئی سرکار کی توہین کرتا ملے گا تو ہم اس کو گریبان سے پکڑیں گے, ہم اس کا سینہ گولیوں سے چلنی کریں گے اگر ہم کر سکیں. لیکن میں اس کا قائل ہوں, اگر میں کسی گستاخ کو ماروں گا تو پھر اپنے آپ کو قانون کے آگے بھی پیش کر دوں گا. پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ علماء اکٹھے ہو کے مجھے بچائیں. نہیں, پھر جب میں نے قانون کو ہاتھ میں لے کے اپنے عشق کے مطابق کسی کو مارا ہے تو پھر مجھے بھی اپنے قانون کے مطابق پٹے چڑھ جانا چاہیے. اسی میں میری عظمت ہے, یہی میرا جہاد ہے, یہی میری شہادت ہے. لیکن اصل بات امن کے ساتھ ہے, سکون کے ساتھ ہے. لہذا تحریک لبیک کو بھی غیر مشروط فوراً اپنے تمام دھرنے ختم کر کے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں اور مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں. اور حکومت وقت کو بھی گزارش ہے کہ جن کے اوپر بلا جواز مقدمات بنائے گئے ہیں برائے مہربانی سب کو غیر مشروط طور پہ رہا کریں اور مزید گرفتاریاں بند کریں, ملک کو امن کی طرف لے کے جائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان بنانے والوں کے ماننے والے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے پاکستان بنایا, محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا. تو لہٰذا ان کے ساتھ یہ ظلم زیادتی جیسا ادارہ منہاج القرآن کے اوپر چڑھائی کی گئی اس کے بعد ان کے اوپر کی جا رہی ہے. لیکن جب مریم صاحبہ نے حکومت کے ریٹ کو چیلنج کیا اس وقت تو کسی کو چڑھائی کرنا یاد نہ آئی. مثلاً فضل الرحمان صاحب نے جب حکومت کے ریٹ کو چیلنج کیا تو کسی کو چڑھائی کرنا خیال نہ آیا. جب عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب نے حکومت کے ریٹ کو چیلنج کیا تو کسی کو اس وقت خیال نہ آیا. لیکن آج چونکہ ہم علماء اہل سنت جو ہیں سیاسی طور پہ کمزور ہیں اور اس لیے ہر ایک کو چڑھائی کرنا آسان نظر آتا ہے. منہاج القرآن کے اوپر بھی ظلم کیا گیا, آج تحریک لبیک کے اوپر بھی ظلم کیا جا رہا ہے. لیکن منہاج القرآن بھی ایک غلط روٹ پکڑ رہی تھی, تحریک لبیک بھی ایک غلط روٹ پکڑ رہی ہے. اپنی غلطیوں کا بھی احساس کریں, حکومت اپنی غلطی کا احساس کرے. ملک کو ہم نے مل کے آگے لے کے جانا ہے, مل کے آگے لے کے جانا ہے.
پرامن طریقے سے، اور دشمن کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے مل جل کر۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہم سب حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔